الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ہر نبی کو دنیا میں تکلیفیں پہنچی. سب سے زیادہ تکالیف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. آپ نے فرمایا کہ جتنا دین کے لیے مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور ہر نبی نے تکالیف پر صبر کیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر صرف صبر کیا. حالانکہ صحابہ چاہتے تھے کہ ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم کافروں کو جواب دے سکیں، لیکن اللہ نے منع فرمایا کہ نہیں، صرف صبر کر. پھر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر دوسرے سال میں جہاد کا حکم ملا کہ اب کافروں کو جواب دے سکتے ہو. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین کی بنیاد صبر پہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں وہ جنت میں یوں داخل ہوں گے کہ فرشتے ان کو سلام کریں گے. اور فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. لوگوں کو اجر ملے گا حساب کے اندر رہتے ہیں. کسی کو ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا، کسی کو 70 گنا، کسی کو 100 گنا، کسی کو 700 گنا یہ ملے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں گے میں ان کو بغیر حساب کے ثواب عطا کروں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. یہ دو کام ایسے ہیں کہ یہ کام کرنے پر اللہ کی مدد آتی ہے. اور صرف مدد نہیں آتی، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز کا اہتمام کرو اور صبر کرو تو ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ تمہارا ہو جاتا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ صبر والوں کا ہو گیا. تو جب اللہ ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے. خلیفہ ہارون الرشید نے
ایک دن اعلان کیا، اپنے سارے وزیر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ خزانہ کھلا ہے، دفتر کھلا ہے خزانے کا، جو جس نے لینا ہے لے لو، کوئی پابندی نہیں۔ سب اٹھ کے بھاگ پڑے، کوئی سونا اٹھا رہا ہے، کوئی چاندی اٹھا رہا ہے، کوئی ہیرے جواہرات اٹھا رہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی جو باندی تھی، جو آپ کو ہوا دیا کرتی تھی، پنکھا جھلتی تھی، وہ نہیں ہلی، وہ کھڑی ہے۔ خلیفہ نے کہا بھائی تم نہیں گئی؟ اس نے کہا جی اعلان دوبارہ کرو۔ خلیفہ نے دوبارہ اعلان کیا کہ آج جو چاہتے ہو لے لو، سب تمہارا ہے۔ باندی نے خلیفہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، ان کا جو مرضی لے لینا، تو میں خلیفہ لے لیتی ہوں۔ سب نے کہا کتنی عقل مند ہے کہ باقی تو چیزیں اٹھا رہے ہیں، آخر ایک دن چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس نے خلیفہ لے لیا کہ جس کا خلیفہ ہو گیا سارا ملک اس کا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جس نے صبر کیا اور نماز کا اہتمام کیا، اب مخلوق نہیں اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، اور جس کا اللہ ہو گیا اس کو کیا چاہیے؟ پھر ساری حکومت اسی کی، ساری بادشاہت اسی کی ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے سب کچھ اس کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صبر سے کام لو، صبر سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سکھایا، آپ کے اہل بیت نے صبر سکھایا۔ 10 محرم کو یزیدی فوجوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، اور مقابلہ ہو رہا ہے، نماز کا وقت آتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، صلاۃ الخوف ادا کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ ان کے سامنے صف بنا کے کھڑے ہیں تاکہ دشمن کے تیروں کو روک سکے۔ ایک رکعت انہوں نے پڑھی، پھر وہ آگے آگے، یہ پیچھے آگے، دوسری رکعت انہوں نے پڑھی، پھر ایک ایک رکعت اپنی پوری کی۔ اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ تو وہاں کربلا میں نماز پڑھی جا رہی ہے صلاۃ الخوف، کیونکہ دشمن موقع ہی نہیں دے رہا نماز پڑھنے کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے گھرانے کے لوگ، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے بیٹے شہید ہو گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اب یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو آپ خیمے میں گئے، اپنی بہن حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میری بہن، جب میں شہید ہو جاؤں تو صبر سے کام لے لوں، آواز سے نہیں رونا، آواز سے نہیں رونا، اپنے چہرے پہ تھپڑ نہیں مارنے، یعنی ماتم نہیں کرنا، اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے نام پر ماتم کیا جاتا ہے۔ امام حسین تو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، ماتم سے روک رہے ہیں، مرثیے سے روک رہے ہیں، نوحہ سے روک رہے ہیں۔ کیوں؟ اسلام صبر کا حکم دیتا ہے، اور ان کے مقدر میں کہاں صبر؟ آج ایک جگہ میں نے جملہ کہا، میں کہا جب بھی کوئی واردات ہوتی ہے، قتل ہوتا ہے، تو پولیس اسلحے سمیت جس کو پکڑ لے تو اس پہ مقدمہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ملزم پکڑا گیا ہے، موقع پر سے آلہ قتل بھی پکڑا گیا، آلہ قتل بھی پکڑا گیا۔ تو میں کہا اللہ کی شان ہے، 1400 سال گزر گئے، قاتل آلے سمیت بازار میں پھر رہا ہے، پکڑتے کیوں نہیں؟ اور کیا ثبوت چاہیے؟ جو ہتھیار لے کے بازاروں میں پھرے، قاتل تو یہ ہے۔ اور یہ صرف ہم اہل سنت والجماعت نہیں کہہ رہے، شیعوں کے اپنے ذاکرین اس بات کو مانتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں
کہ کوفہ کے شیعوں نے حضرت حسین کو خط لکھے، بلوایا اور بلا کر غداری کی، منافقت کی۔ ایک کلم میں سن رہا تھا ایک شیعہ ذاکر کا، وہ کہتا ہے کہ ہماری اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کہتا ہے میں نے یہ حدیث پوری کبھی نہیں بیان کی کہ لوگ کیا کہیں گے، آدھی بیان کرتا تھا۔ کہتے ہیں اب میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا تو میں پوری حدیث بیان کر رہا ہوں۔ کہا جی وہ کیا؟ کہتا ہے کربلا کے میدان میں شیعوں کا پروگرام یہ تھا کہ حضرت امام حسین کو ہم گرفتار کر لیں اور گرفتار کرنے کے بعد یزید کے ہاتھوں بیچ دیں، اس کے بدلے میں ہم پیسے لے لیں۔ اور اس بات کا علم حضرت حسین کو ہو گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس سوچ میں پڑے کہ ایک طرف یہ ہے کہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں، دشمن کے ہاتھوں مارا جاؤں، اور ایک طرف یہ ہے کہ اپنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاؤں اور پھر ذلیل ہو کر غیروں کے ہاتھوں میں بیچا جاؤں۔ تو آپ نے غور کیا، فرمایا اس ذلت سے بہتر ہے دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ یہ شیعہ ذاکر کہہ رہا ہے، خود قاتل ہیں، خود منافق ہیں، خود بلانے والے ہیں، خود خط لکھنے والے ہیں، خود پھنسانے والے ہیں، اور آج خود ہی ماتم کرنے والے ہیں۔ ان کے ایک ذاکر کا اور میں بیان سن رہا تھا، بڑا سنجیدہ لگا۔ اسے کہا کہ قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوں گے، وہ پوچھیں گے کہ شیعوں میں شہید ہو گیا تھا، تم نے کیا کیا؟ تو ہم شیعہ کیا کہیں گے؟ ہم نے ماتم کیا، ہم نے زنجیریں ماری۔ تو امام حسین پوچھیں گے کہ میں جیتا تھا یا شکست کھائی تھی؟ میں کامیاب تھا ناکام تھا؟ ہر شخص کہتا ہے امام حسین کامیاب ہے، عقیدہ کی نہیں، امام حسین کامیاب ہے۔ تو جو کامیاب ہو اس کا ماتم کیا جاتا ہے یا جو ناکام ہو اس کا ماتم کیا جاتا ہے؟ تو ناکام تو یزید ہوا ہے، ماتم اس کا کرو۔ یہ شیعہ ذاکر کہہ رہا ہے، کہتا ہے قیامت کے دن امام حسین نے اگر پوچھ لیا کہ میں تو کامیاب تھا، میرا ماتم کیوں کرتے تھے؟ یزید ناکام تھا، اس کا ماتم کرتے، کیا جواب دو گے؟ پھر اس نے کہا امام حسین پوچھیں گے کہ میں کربلا میں کیوں شہید ہوئی؟ اہل بیت کے 34 افراد کیوں شہید ہوئے؟ ٹوٹل 72 افراد، نبی کے خاندان کے 34 افراد شہید ہوئے، کیوں؟ امام حسین خود بتائیں گے میں تو اللہ کے دین کے لیے آیا تھا کہ دین کو بلند کرو، خلافت کو قائم کرو، عدل و انصاف کو قائم کرو۔ اب دین مٹ رہا ہے، اب خلافت میں ملوکیت آ چکی ہے، اب بدعات ایجاد ہو رہی ہیں، میں تو اس سے ٹکرانے کے لیے آیا تھا۔ اور پھر میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے نماز کی بھی حفاظت کی، تم میرے نام پہ ماتم کرتے رہے، نماز نہیں پڑھی۔ عاملہ تم نے وہ کام کیے جو یزید کرتا تھا، میرے پیچھے تو تم نہیں چلے، اگر میرے پیچھے تم چلے ہوتے تو صبر سے کام لیتے، نماز کا اہتمام کرتے۔ کیا جواب دو گے؟ یہ شیعہ ذاکر کہہ رہے ہیں اپنے شیعوں کو، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی حفاظت کے لیے گئے ہیں، کرسی یا چودراہٹ کے لیے نہیں گئے۔ بے وقوف ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ امام حسین اقتدار کے لیے گئے۔ اقتدار تو امام حسین کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔
اس کرسی کی کیا ویلیو ہے امام حسین کے سامنے؟ وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، انہیں اس کرسی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کرسی کے لیے نہیں گئے، دین کی حفاظت کے لیے گئے ہیں، خلافت کے نظام کی حفاظت کے لیے گئے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے گئے ہیں، احیاء سنت کے لیے گئے ہیں۔ اور پھر عجیب بات دیکھیے، دشمن نے آپ کو شہید کر دیا، گردن کاٹی، اور پھر ظلم یہ کیا کہ نیزے کی نوک پر یوں سر اوپر اٹھایا۔ امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر یوں پر اٹھایا اور یوں جا رہے ہیں۔ پہلے ابن زیاد کے دربار میں گئے ہیں، پھر وہاں سے یزید کے دربار میں گئے۔ پہلے یزید خوش ہوا ہے، اچھا ہوا امام حسین شہید ہو گئے، پہلے خوش ہوا ہے۔ پھر جب اسے پتا چلا کہ سارے مسلمان تیرے خلاف ہو رہے ہیں، پھر اس نے پینترا بدلا کہ تم نے قتل کیوں کیا؟ میں تو چاہتا تھا زندہ میرے پاس لے کے آتے۔ یہ بیان اس کے بعد کا ہے، پہلے وہ آپ کے قتل پر خوش تھا۔ یہاں ایک اللہ والے نے عجیب جملہ کہا ہے کہ تصور کرو، یعنی یزید کی فوج 3-4 ہزار کا قافلہ جا رہا ہے، بظاہر خوش ہے کہ ہم کامیاب ہوئے، اور سر امام حسین کا نیزے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ نے کیا عقل مار دی کہ اپنے سروں سے اونچا امام حسین کا سر کر کے جا رہے ہیں۔ گویا امام حسین کا سر جاتے جاتے بھی بتا رہا ہے کہ تم نے ہمیں شہید کر دیا، لیکن شہادت کے بعد بھی ہمارا سر تم سے اونچا، شہادت کے بعد بھی ہمارا سر تم سے اونچا ہے۔ تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں صبر کا سبق دیا، پردے کا سبق دیا۔ میری بہن دوپٹہ نہ اتارنا، کپڑے نہ پھاڑنا، اپنے چہرے پہ تھپڑ نہ مارنا، ماتم نہ کرنا۔ آپ کی تعلیم تو یہ ہے، اور قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے، صبر سے کام لو۔ اور پھر یہ مسئلہ سمجھیے کہ صبر میں آنسوں کا بہ جانا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ آنسو نکل آئے، بندہ رو پڑے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو حضرت ماریا قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آپ کی گود میں تھے، بیمار تھے، آپ نے گود میں اٹھایا ہوا، اچانک ہچکی لگی، روح پرواز کر گئی، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ صحابہ نے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں، آنسو بہت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنسو کا بہنا یہ بشری تقاضا ہے، انسان کی فطرت ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں۔ ہاں، اللہ کے سامنے شکوے شکایت کرنا یہ صبر کے خلاف ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں رونا شروع کر دیتی ہے اونچی اونچی آواز سے، بینڈ ڈالنا شروع کر دیتی ہے، جوان بچہ چلا گیا، ابھی تو ہمارے بڑے منصوبے تھے، ہم نے تیری شادی کرنی تھی، تیرے بچوں کو ہم نے کھلانا تھا، ابھی سے چلا گیا۔ بعض عورتیں یہ بھی کہہ دیتی ہیں اللہ کو ہمارا ہی بیٹا ملا تھا مارنے کے لیے، کوئی اور نہیں ملا تھا، کیا جوان بچے کو لے گیا۔ یہ شکوے شکایت منع ہے، صبر سے کام لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر ہیں، اپنی بیوی ام سلمہ کے گھر، اور آپ نے فرمایا اندر نہ کسی کو آنے دینا، ایک خاص فرشتہ آیا ہے۔ حضرت حسین اندر آ گئے، چھوٹے بچے تھے، نبی علیہ السلام نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اور دیکھ رہے ہیں اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کو شک پڑا کہ شاید اللہ کے نبی رو رہے ہیں، دروازہ کھول کے دیکھا تو واقعی اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ
ابھی ایک فرشتہ آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. اس فرشتے نے آ کر بتایا ہے کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس نواسے کو شہید کریں گے. اور پھر اس نے اپنا پر مار کے وہاں کی مٹی بھی مجھے دکھائی ہے، یہ مٹی ہے، اس مٹی پر آپ کا نواسا تڑپے گا. اگر نبی چاہتے دعا کر دیتے یا اللہ اس کو شہید نہ کرنا، بچا لے. نہیں کر سکتے دعا. آپ نے کوئی دعا نہیں کی. کیوں؟ نبی کو معلوم ہے، نبی ہی نے تو سبق دیا ہے کہ موت کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں سب سے قابل احترام اور قابل عزت صورت وہ شہادت کی ہوتی. شہادت تو مومن کی منشا ہے، مقصود ہے. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اے اللہ میں چاہتا ہوں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. اگر نبی کو شہادت کی موت ملتی یوں ظاہراً تو دشمنوں نے ہنسنا تھا. اللہ نے نبی کو ظاہراً شہادت کی موت نہیں دی. آپ کے نواسوں کو شہادت کی موت دے کر آپ کی تمنا کو پورا کیا. آپ کے نواسوں کو شہادت کی موت دے کر آپ کی تمنا کو پورا کیا. پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت ہے وہ شہادت کی موت. بظاہر لوگوں کو نظر نہیں آیا لیکن ہے شہادت کی موت. وہ کیسے؟ خیبر میں ایک یہودی عورت نے آپ کو کھانا پیش کیا تھا، اس میں زہر تھا. ایک لقمہ آپ نے کھا لیا تھا، کھانا بول پڑا یا رسول اللہ مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر ہے. لیکن جو لقمہ اندر چلا گیا تھا وہ زہر کا اثر تھا، وقتی طور پہ رک گیا. محدثین فرماتے ہیں کہ جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہ جو مجھے زہر دیا گیا تھا اس زہر کا اثر میں آج محسوس کر رہا ہوں. تو جب زہر کا اثر محسوس کر رہے ہیں تو گویا آپ کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی، اور جس کو زہر دے کے مارا جائے وہ شہادت کی موت ہوتی. حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی لوگ شہید ہوتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے شہید، اور ہمارے نبی شہید ہیں فی اللہ، راستے کے نہیں، اللہ کے نام کے شہید. باقی شہید رب کے راستے میں شہید ہوتے ہیں اور نبی رب کے لیے شہید ہوتا ہے. شہید فی اللہ، باقی شہید فی سبیل اللہ. کتنا ظلم و ستم نبی پر ڈھایا گیا. نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نبی کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، نبی کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا. مدینہ میں پہنچے تو منافق یہودیوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا. کئی موقعوں پر آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا لیکن نبی نے ہمیشہ صبر کا دامن تھاما. نبی کے سگے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے. آپ کی میت کا مسئلہ کیا گیا، بے حرمتی کی، سینہ چیر کر اندر سے کلیجہ نکالا گیا، آنکھیں نکال لی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا حمزہ نظر نہیں آ رہا، چچا حمزہ نظر نہیں آ رہے، تلاش کرو. تلاش کرتے کرتے جھاڑی کے پاس سے ملے. اللہ کے نبی نے جب حلیہ دیکھا تو رو پڑے. رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، آنسو بہہ پڑے. آپ نے جذبات میں آ کے کہا اگر رب نے مجھے اختیار دیا، موقع دیا تو میں 70 کافروں کا یہی حال کروں گا، 70 کافروں کا یہی حال کروں گا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس طرح نہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر انتقام لینا ہی ہے اتنا انتقام لیں جتنا ظلم ہوا ہے.
آپ کے ایک چچا کے ساتھ ایسا ہوا، اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو ایک کافر کی لاش کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، 70 کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر آپ صبر سے کام لیں تو صبر تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں صبر سے کام لیتا ہوں، میں انتقام نہیں لیتا۔ تو اللہ کے نبی صبر کر رہے ہیں، صحابہ صبر کر رہے ہیں، ازواج مطہرات صبر کر رہی ہیں، صحابیات صبر کر رہی ہیں، اہل بیت صبر کر رہے ہیں، اور ان کا نام لینے والے وہ بے صبرے ہوئے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں پاگلوں کی طرح، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، چھریاں چلا رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو صبر سکھاتا ہے، اس لیے ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، اسلام میں برسی نہیں ہے۔ یہ لوگ برسیاں مناتے ہیں، اسلام میں برسی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی موقع پہ نہیں فرمایا کہ فلاں کو فوت ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، چلو آج اس کی یاد میں کچھ کریں۔ نہیں، جتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، اس کے دنیا سے جانے پر زیادہ سے زیادہ 3 دن سوگ کی اجازت ہے۔ ماتم کی نہیں، سوگ کی۔ سوگ کا مطلب دلی کیفیت رنجیدہ ہو، پریشان ہو، اچھا لباس نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے کہ نہیں مجھے بڑا صدمہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ صدمہ کرنے کی جو مہلت دی گئی 3 دن، چوتھے دن نہیں۔ صرف بیوی کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت یعنی سوگ کرے گی۔ تو یہ ہر سال تو سوگ نہیں ہے، ہر سال تو سوگ نہیں۔ کبھی نبی نے کسی صحابی کا کیا وہ ہر سال کوئی بھی نہیں۔ امام زین العابدین جن کو علی اصغر کہا جاتا ہے، جو چوتھے امام تصور کیے جاتے ہیں شیعہ کے ہاں، پہلے امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، وہ بیمار تھے، بچے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد 40 سال زندہ رہے امام زین العابدین۔ 40 سالوں میں کبھی بھی کربلا کی یاد میں نہ سو کیا ہے نہ ماتم کیا۔ جن کا گھر ان کی آنکھوں کے سامنے اجڑا ہے وہ تو سوگ نہیں کر رہے، وہ تو ماتم نہیں کر رہے۔ کیا تمہیں ان سے بھی زیادہ صدمہ ہے؟ اور 1400 سال گزر گئے ابھی بھی تم لگے ہوئے ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ بر صغیر میں جب انگریز یہاں تھا، انگریز نے قبضہ کیا ہندوستان کا، تو محرم آیا تو انہوں نے جلوس نکالا اور رو رہے ہیں۔ شیعہ کو پوچھتا ہے انگریز کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے نبی کا نواسہ شہید ہوا تھا، اس کا غم کر رہے ہیں۔ انگریز پوچھتا ہے کہ کیا خبر آ جائی؟ انگریز پوچھتا کیا خبر آ جائی؟ وہ کہنے یہ تو 1400 سال پہلے کی بات۔ عجیب لوگ ہو، 1400 سال پہلے شہید ہوئے غم آج منا رہے ہو، یا تو خبر آج آئی ہوتی پھر غم منا کرتے، تو بات سمجھ آتی۔ یاد رکھیے مذہب نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک تحریک ہے، اسلام کے خلاف ایک تحریک ہے۔ پھر دونوں طرف سے کچھ لوگ ایسے ہیں کیونکہ فتنوں کا دور ہے، ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، ہر روز نئے سے نئے فتنہ آ رہا ہے۔ بعض لوگ اہل بیت کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو۔ بعض لوگ صحابہ کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو۔ بعض پھر سارے صحابہ کا نہیں، بعض صحابہ کا انکار کرتے ہیں۔ بعض ہیں بعض اہل بیت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام اہل بیت جنتی ہیں۔ اہل بیت بھی تو صحابہ ہیں، اہل بیت بھی تو صحابہ ہیں۔ حضرت علی صحابی نہیں، حضرت امام حسن صحابی نہیں، امام حسین صحابی نہیں، سیدہ فاطمہ صحابیہ نہیں، ان کو ڈبل اعزاز حاصل ہے، وہ نبی کے صحابی بھی ہیں، نبی کے خاندان کے لوگ بھی۔
اور ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرے، اہل بیت سے محبت نہ کرے، بغض رکھے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے اور صحابہ سے محبت نہ کرتا ہو بلکہ بغض رکھتا ہو، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہم خوش نصیب ہیں اہل سنت والجماعت کہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت بھی نصیب فرمائی ہے، اہل بیت کی محبت بھی نصیب فرمائی ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا گیا۔ جس طرح صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ جس طرح ہم کسی صحابی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ہم کسی اہل بیت کی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ بعض آپ کو ملیں گے ایسے جاہل قسم کے لوگ صحابہ کی محبت کا نعرہ لگائیں گے اور ادھر سے کہیں گے امام حسین ٹھیک نہیں تھے، وہ تو باغی تھے، خلیفہ کے خلاف نکلے ہیں، باغی ہے وہ تو۔ کہاں یزید اور کہاں امام حسین؟ ہمارا نظریہ تو یہ ہے، امام حسین اگر پیشاب کر دیں تو لاکھوں یزید پیشاب کے برابر نہیں۔ وہ صحابی رسول اہل بیت میں سے ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ صحابی رسول یعنی حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ گزرے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ کیا برابر سمجھ؟ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ سنو، امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے وہ گھوڑا بھاگا، اس کے پاؤں سے مٹی اڑی، گھوڑے کے ناک میں جا کے میل بنی۔ فرمایا لگے عبداللہ عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ تھے، متقی تھے، نیک انسان تھے، لیکن یہ ادھر صحابی رسول امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کی میل کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر صحابی جنتی ہے اور ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ صحابی جنتی ہے۔ تابعی ہو، ولی ہو، قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے، کیونکہ صحابہ کے بارے میں رب نے کہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ کا قرآن صحابہ کو کیا؟ اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں تو تمہارا ایمان قابل قبول ہی نہیں۔ اور ادھر اہل بیت اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ادھر دیکھیے قرآن پڑھیے، قرآن اہل بیت کس کو کہتا ہے؟ ازواج مطہرات۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ اہل بیت کو گندگی سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں ذکر کس کا چل رہا ہے؟ ازواج مطہرات، نبی کی بیویوں کا۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ اب اگر صرف میں قرآن مانوں بس، میں نہیں حدیث مانتا، میں صرف قرآن مانتا ہوں، لہٰذا میں ازواج کو اہل بیت مانتا ہوں، کسی اور کو نہیں مانتا، یہ غلط ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن نے ازواج کو اہل بیت کہا، ہم مانتے ہیں۔ حدیث میں سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسنین کو اہل بیت کہا، ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔
صحابہ کو فرمایا کرتے تھے یہ میرے اہل بیت ہیں، کیونکہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم تو صرف نبی کی بیویوں کو اہل بیت سمجھتے تھے، پھر 6 مہینے تک نبی اعلان کرتے رہے فجر کی نماز کے وقت بھی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، او اہل بیت اٹھو نماز کا اہتمام کرو۔ صحابہ کو دکھایا ہے کہ یہ بھی اہل بیت ہے۔ تو سنی وہ ہے جو قرآن کی روشنی میں نبی کی ازواج کو اہل بیت مانے، اور حدیث کی روشنی میں نبی کی بیٹیوں کو، داماد اور نواسوں کو بھی اہل بیت مانے۔ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور 2 حدیثیں میں ہر جگہ سناتا ہوں اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ اہل بیت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی مثال کشتی نوح کی، جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے بچ گئے، باقی ہلاک ہو گئے۔ تو بتایا جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا وہ بچے گا، باقی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور دوسری حدیث اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح۔ دونوں حدیثوں کو ملاؤ، کشتی کی مثال دی اور ستاروں کی مثال دی۔ کیوں؟ بحری سفر کشتی کے بغیر نہیں ہوتا، اور کشتی میں بیٹھ کر بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک ستاروں سے راستہ نہ معلوم ہو۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی بحری جہاز جو چلتے ہیں ان کے پاس نقشہ ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ قطب شمالی ہے، اس سے اتنے ڈگری پہ دائیں مڑو گے تو فلاں ملک آئے گا، بائیں مڑو گے تو فلاں ملک آئے گا۔ وہ باقاعدہ ہر روز رات کو قطب شمالی ستارے کو دیکھتے، اس کے حساب سے اپنے جہاز کو موڑتے رہتے کہ اتنے زاویے پہ مڑنا ہے تو فلاں ملک آئے گا۔ آج بھی ستاروں کے محتاج ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے 2 حدیثیں بیان کر کے قیامت تک کے لیے مسئلہ سمجھا دیا کہ جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو اور صحابہ جیسے ستاروں سے رہنمائی نہ لے، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی دریا کے کنارے پہ بیٹھا رہے، ستاروں کو دیکھتا رہے، لیکن کشتی میں سوار نہ ہو، وہ بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ جیسے ستاروں سے رہنمائی لے گا، وہی منزل مقصود جنت تک پہنچے گا۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی کے سوار ہیں، اور ہم صحابہ کو ستارہ سمجھتے ہیں، صحابہ سے رہنمائی لیتے ہیں، دین کا مسئلہ صحابہ سے پوچھتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری کشتی چل رہی ہے، صحابہ سے رہنمائی لے کے چل رہی ہے۔ انشاءاللہ ان چلتے چلتے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کے والدین جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، خصوصاً ہمارے بھائی مسعود ریحان کے والد محترم دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تمام مومنین جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح ہمارے ملک پر بہت سارے مصائب آئے ہوئے ہیں، ہمارا ملک مسائل کا شکار ہے، خاص طور پر کراچی میں گھروں میں جو کئی فٹ پانی کھڑا ہوا ہے اور وہ نکل بھی نہیں رہا، اے اللہ تو اپنا خصوصی کرم فرما، اپنی رحمت نازل فرما، ان تمام آزمائشوں سے ہمیں نکال دے۔ اے اللہ ہماری رہنمائی فرما۔
فرما، اے اللہ ہماری تکالیف کا مداوع فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے تمام پاکستانی مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، ان کے جان مال کی حفاظت فرما، اے اللہ تاجروں کا جتنا نقصان ہو چکا اے اللہ اپنے غیبی خزانے سے ان کے نقصان کو پورا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے مکمل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں صبر کا دامن تھامنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔